صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، وہ قبر پہ بیٹھی جو ہے وہ رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. اب وہ عورت جو ہے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو نہیں پہنچی. ویری ٹپیکل کائنڈ آف ریپلائی. آج بھی اگر دیکھا جائے تو کسی شخص کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی فوتگی ہوتی ہے، کوئی ریلیشن شپ کا ایشو ہو گیا، کسی کی ڈیورس ہو گئی، کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا قریبی جاننے والا دنیا سے چلا گیا، تو آپ اس کو جا کے اگر تھوڑا سا جو ہے وہ بولیں کہ بھی دیکھو صبر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بس یہی فیصلہ تھا، تو اکثر رپلائی کیا آتا ہے؟ آپ کے لیے تو باتیں کرنا بڑا آسان ہے، آپ تو کہہ سکتے ہیں نا، آپ کو کیا پتہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، آپ کو کیا پتہ کہ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں، اور آپ کو کیا پتہ کہ جو میرے دل کا حال ہے، بس آپ جو ہے صبر کی تلقین کر رہے ہیں. بہت ہی ٹپیکل رپلائی ہے. تو اس عورت نے بھی یہی جواب دیا کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو نہیں پہنچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر مزید کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. آپ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، واپس آ گئے. بعد میں لوگوں نے اس عورت کو بتایا کہ یہ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اس نے یہ سنا تو فوراً اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، آپ کے گھر پہنچی. تو آ کر ظاہر معذرت کرنے لگی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ معذرت کرنی تھی. تو جب وہ پہنچی تو پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بات کہی. یہ بات ہم سب کے لیے ایک زندگی کا اصول ہے جو کہ صبر سے متعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو یہی ہے جو صدمے کے شروع میں ہو. یعنی صبر سے متعلق بہت سارے لوگوں کی ایک مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے کہ صبر جو ہے جی ہمیں تو وہ جو ہے نا وہ جب بھی کسی کو مشکل آتی ہے، کوئی صدمہ آتا ہے، پہنچتا ہے اس کو، تو اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ صدمے کا جو شروع ہوتا ہے اس میں ایموشنل بریک ڈاؤن شروع میں ہی ہوتا ہے. کوئی بھی خبر پہنچی ایسی جو کہ انسان کے لیے زندگی کے اندر بہت بڑا نقصان ہے، جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے. کسی کا بزنس جو تھا وہ بزنس ڈیل ہونی تھی اور ڈیل ہو گئی، اور ڈیل ہوتے ہوتے کینسل ہوگی. اب اس بزنس مین کو خبر پہنچی کہ بھی آپ کی فلاں ڈیل کینسل ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. اگر کسی انسان کی جاب چلے گی اور اس کو جو ہے وہ ایک لیٹر دے دیا گیا کہ بھئی آج کے بعد آپ کی ہمیں ضرورت نہیں، ٹرمینیشن کا لیٹر مل گیا، تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. کسی ریلیشن شپ کے اندر پرابلم آ گیا، کسی خاتون کو پتہ لگا کہ جی آپ کا خامن جو ہے وہ فلاں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، یا وہ ڈرنک کر رہا ہے، یا وہ کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. یا شوہر کے لیے کوئی بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. تو جو بھی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمیں جو ہے ہمارے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، جس کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں اور صدمہ سمجھتے ہیں، تو وہی اصل میں ٹیسٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ خبر پہنچتی ہے تو پہلی جو انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک دم سے شاک کی سٹیج ہوتی ہے، اور وہ بالکل ایموشنلی ٹوٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. اس وقت انسان کے اپنے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ بالکل شیٹرڈ ہوتے ہیں اور وہ کنٹرول میں نہیں ہوتے. اب جب انسان ایموشنلی بروکن ڈاؤن ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اس کا کنٹرول اپنی زبان پر نہیں ہوتا، اپنے ایکشنز پر نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھیں اگر کوئی ایسی بری خبر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہی کیا ہوتا ہے، پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ زبان سے جو ہے نا باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی کا بزنس کی ڈیل کا لاس ہوا اور اس کو پتہ لگا کہ اس کے فلاں امپلائی کی وجہ سے یہ لاس ہوا ہے، تو پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس امپلائی جو اس کا جو امپلائی ہے، جو اس کا کام کرنے والا ہے، اس کی بےزتی ہوگی، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، تم تو انسان ہی نہیں ہو، تمہارا تو کام یہی ہے، میں تو تم سے ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی، اور گالیاں تک بات ہوتی ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اکثر لوگ. اگر میاں بیوی میں کوئی مسئلہ ہوا، خبر پہنچی، تو کیا ہے، فوراً لڑائی جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، زبان استعمال ہوتی ہے، اور انسان اپنی زبان سے الفاظ ایسے نکالتا ہے کہ جو کہ کبھی کبھی انسان کو جو وہ ایمان سے بھی جو ہے وہ خارج کر دیتے ہیں. اور اگر کہیں پہ کوئی کسی کی موت کی خبر آئی، کسی قریبی جاننے والے کی انتقال کا پتہ لگا، وفات کا پتہ لگا،
تو اس کے اندر بھی فوراً ریئیکشن اکثر کیا ہوتا ہے, زبان سے بہت سارے ایسے کلمات نکلتے ہیں. تو یہ جو شروع کی سٹیج ہوتی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ انسان یہیں پہ مسٹیکس کرتا ہے. یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ بلنڈرز ہوتے ہیں, یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ حالات مزید خراب ہوتے ہیں, یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ انسان کبھی کبھی ایسے ایکشنز لے لیتا ہے, ایسے ڈیسیژنز لے لیتا ہے کہ وہ انسان کے لیے پھر بعد میں ساری زندگی میں اس کے لیے ریگریٹ کا سبب بنتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی انسان کو جو ہے وہ یہ خبر پہنچی کہ اس کی بیوی جو ہے وہ غلط کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, غلط صحیح خبر صحیح تھی غلط تھی, اس نے ویریفائی نہیں کیا, تحقیق نہیں کی, بہرحال اس نے یقین کر لیا اور آتے ہی کیا کیا, بیگم کو طلاق دے دی. اب صدمہ پہنچا تھا تو صدمے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو, ایموشنز کو کنٹرول کرو, پہلے بات کی تحقیق کرو, پہنچو پوچھو کیا ہے, اور اس کے بعد ڈیسیژن لو. لیکن جلد بازی میں ڈیسیژن لے لیا. یا اگر اس کی ایگزامپل یوں سمجھی جائے کہ اگر خامند کو اپنی بیوی پہ کسی بات پہ بہت زیادہ شدید غصہ آیا, یا اس کی کسی ایسی حرکت کے اوپر اس کو شدید صدمہ پہنچا, تو اس نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ اپنے جذبات کو قابو رکھتا اور اس کو سینسیبلی ہینڈل کرتا, اس نے کیا کیا, زبان سے طلاق نکال دی. اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بعد میں کیا پتہ لگا کہ بھئی یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, اور جذبات ٹھنڈے ہوئے, یہ میں نے کیا کر دیا. اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے ہر طرح کے مفتیوں سے پھر وہ فتووں کی شاپنگ کرتے ہیں. فلاں مفتی کے پاس گئے, مفتی صاحب طلاق ہوگی, انہوں نے کہا جی ہوگی. دوسرے کے پاس گئے, انہوں نے کہا ہوگی, ہاں جی ہوگی. اب اس کو تسلی نہیں ہو رہی کیونکہ اب بلنڈر مارا ہوا ہے, اس وقت جذبات پہ قابو نہیں پایا, اور کیا ہے کہ ایک اتنا بڑا ڈیسیژن لے لیا بغیر سوچے سمجھے ہوئے کہ اب وہ ریگریٹ کر رہا ہے, اور اب اس کو جو ہے وہ کہیں سے ڈھونڈنا چاہ رہا ہے فتویٰ کوئی ایسا مل جائے کہ جی ہمارا نکاح قائم ہے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے, کوئی بھی لائف میں سٹیج ہو, سچویشن ہو, چاہے وہ آفس کے اندر ہے, یا وہ گھر کے اندر ہے, یا وہ سوشل سرکل کے اندر ہے, یا اپنے فیملی سرکل میں ہے, بزنس میں ہے, جو بھی سچویشن ہے, اس میں جب بھی کوئی ایسی خبر آئے جس میں ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے لیے ایک صدمے کی کیفیت ہے, تو اس میں جو شروع کا پارٹ ہے اسی میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہمیں سیکھنا ہے, کیونکہ اسی میں غلطیاں ہوتی ہیں, وہیں پہ مسئلے ہوتے ہیں, اور وہیں پہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میرے بندے کے اوپر آزمائش آئی, جب کوئی مشکل آئی, تو اس کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا. بعد میں اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ بعد میں صبر آ گیا, حالانکہ بعد میں تو نیچرلی صبر آ جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی شخص کی اولاد چلی جائے, بیٹا دنیا سے چلا جائے, تو ایک ہفتے بعد, ایک مہینے بعد, ایک سال بعد, 5 سال بعد زندگی تو نارمل گزر ہی جا رہی ہوتی ہے, معمول کے مطابق زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہاں جی اب صبر کر لیا ہے, تو وہ صبر نہیں ہے, وہ تو ایک نیچرلی آپ کے ایموشن سیٹل ہو گئے ہیں. آپ نہ بھی چاہتے صبر کرنا تو آپ کتنا عرصہ رو سکتے تھے. آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے کسی جانے والے کے لیے روزانہ 5 سال 10 سال روتا ہو روزانہ؟ کبھی کبھی بعد میں یاد آ جاتی ہے, ایک الگ بات ہے. ونس ان وائل کبھی یاد آئی, کوئی اوکیزن آیا, کوئی خیال آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ایک مستقل اس کیفیت میں رہنا کہ انسان کہ جی میں 10 سال صدمے میں ہوں, ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی صدمہ ہوتا ہے اس کے سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ صبر کی تلقین کی گئی, اور وہیں پہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو صبر سے متعلق یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ صبر جو ہے وہ صدمے کے شروع میں ہے. تو اپنے آپ کو کانشیسلی ہمیں ایک میسیج دینا ہے کہ جب بھی کوئی نیوز آئے, جب بھی کوئی خبر آئے, اس وقت انسٹنٹ ریاکشنز نہیں دینے, اس کو کوپ اپ کریں, تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اگر نہیں ہینڈل ہو رہا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں, خاموشی اختیار کر لیں, سوچ لیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے مدد مانگیں, پھر کوئی بات کریں, پھر کوئی ایکشن لیں, پھر کوئی ڈیسیژن لیں. اس سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کی جب ایموشنل سٹیٹ جو ہے نا وہ بالکل شیٹرڈ ہوتی ہے, اس وقت کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ اکثر ہی غلط ہوتے ہیں. جو ڈیسیژنز جو ہیں وہ لاجک کے ساتھ, سینس کے ساتھ, اور نارمل مائنڈ سیٹ میں اور نارمل سینسز میں ہوتے ہوئے ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں, وہ پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں اور اکثر درست بھی ہوتے ہیں. اسی لیے اس سچویشن کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی صدمہ ہو, اس کے شروع میں صبر کی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں صبر کرنا اگر سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ کیا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی سچویشن آئے گی, انسان کے لیے ہینڈل کرنا جو وہ آسان ہوگی.